ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم عازمین حج بیت اللہ، حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کرنول ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے ذمہ داران کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو قبولیت بخشے کہ بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی فکروں کے ساتھ مستقل طور پر مہینوں لگے رہتے ہیں آپ حضرات کی خدمت کے لیے۔ ان کا یا ہمارا یا جو بھی لوگ تربیت سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، آپ سے مال کمانا یا آپ سے تعریف سننا یا آپ سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا حج عمرہ درست ہو جائے اور آپ کی دعائیں ہمیں ملے، بس۔ بعض وقت آدمی کو شک ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب کہ دین کا کام بھی آدمی دنیا کے فائدوں کے لیے کر رہا ہے، دین کا کام دنیا کے لیے، کون کہیں کو چھپ کے سروسز دیتا ہے، ایسی بات ذہن میں آتی۔ تو اسی لیے یہ ذہن سے نکال لیں کہ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حج اور عمرہ صحیح کرنے والے بن جائیں، اور خصوصاً میرا اپنا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا جب بھی میں کلاس لیتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مرد، ہر خاتون دوسروں کو رہبری کرنے والے بنے، یعنی ہم میں کا ایک مولانا عبد الماجد بنے۔ جیسا میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں ویسا آپ دوسروں کو سنانے والے بنے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف ون وے نہیں جاتا، میں بیچ بیچ میں آپ سے پوچھتے رہتا ہوں۔ آج بھی اور جو ماشاءاللہ خواتین ہیں وہ جو پیچھے بیٹھی ہیں خواتین وہ بھی سامنے آ جائیں، سامنے کی سیٹیں خالی ہیں۔ پیچھے جو ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ذرا خواتین کو بھی سامنے بھیجیں، سامنے کی سیٹیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی موبائل میں یا بچوں کے ساتھ یا آپس میں بات چیت نہ کریں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ اس لیے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی بات کرنا ہے تو نیچے جا کے بات کر لیں۔ یہاں آئے ہیں، پہلے یہ بتائیے آپ لوگ صرف سننے کے لیے آئے ہیں یا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ دیکھو، سننا یہ ہے کہ میں بولتے جاؤں آپ سنتے جائیں، اب اس میں تھوڑا سو بھی سکتے ہیں، اونگ بھی سکتے ہیں، یا باتیں کر سکتے ہیں، یا موبائل دیکھ لے سکتے ہیں، یہ ون وے ہے۔ ٹو وے یہ ہے
کہ میں پہلے بولتا ہوں، آپ بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور کوئی کسی کو سونے نہیں دیتا. یہ ایک بات یاد رکھ لیں. اگر کوئی سویا یا اونگا یا موبائل میں ہے، فوراً ان سے سوال کرتا ہوں. اور خواتین سے بھی، چونکہ میں جتنی تعداد میں مرد ہیں اتنی تعداد میں خواتین بھی ہیں، ان کی طرف بھی پوری طرح متوجہ ہوں کہ وہ بھی سیکھیں. تو کون کون سیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھو، یعنی بیچ بیچ میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں، پوری بات توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ. کون کون تیار ہیں؟ کون نہیں ہاتھ اٹھائے دیکھیں گے ذرا. آپ کے بازو ہاتھ نہیں اٹھ گیا، ماشاءاللہ. خواتین میں سے ہاتھ پورے ہاتھ نہیں اٹھے، سامنے والے 2-3 ہاتھ نہیں اٹھائے. ماشاءاللہ. دیکھو اصل بات یہ ہے، آپ برا نہ مانے، یہ حضرات میں بیکار ماسٹرز نہیں ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں ہیں. وہ سب چھوڑ کر یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہو آپ کو. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، جیسے حج کرنا فرض ہے، حج کو سیکھنا بھی فرض ہے. یہ سینٹنس ریپیٹ کریں آپ سب کے سب. جیسے حج کرنا فرض ہے، حج کو سیکھنا بھی فرض ہے. اور حج دیکھا دیکھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ اکثر لوگ وہاں پر بغیر سیکھے آ جاتے ہیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اسی لیے یہاں جانے والے، اچھا نہیں جانے والے کون ہیں؟ یعنی جانے والوں کے ساتھ آگے سے انہوں کون کون ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. حج کو وہ پیچھے جو سو گئے انہوں کیا نام ہے ان کا؟ ذرا اٹھاؤ ان کو. نہیں، لاسٹ میں آپ جو پیچھے بیٹھے نہیں ہوں ذرا ان سے بدلو، ان کو دیکھو ذرا. نہیں جانے والے کون ہیں؟ 1 2. بقیہ سب جانے والے ہیں. ذرا پیچھے جو لوگ بیٹھے یہاں سامنے کرسیاں خالی ہیں، آ جاؤ سامنے آ جاؤ. یہ دیکھو میرے سوال جو پیچھے زیادہ ہے نا ان کو زیادہ جاتے ہیں سوال. پیچھے والے ذرا زیادہ توجہ نہیں کرتے، اسی لیے پیچھے والوں سے ہی زیادہ سوال ہوتے ہیں. خواتین بھی جو پیچھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ کو بھی پہلی لائن میں سے، دوسری لائن میں سے، تیسری لائن میں سے سوال پوچھتے رہتا ہوں. اور ہماری جو خواتین والنٹیئرس ہیں وہ ذرا الرٹ رہیں، پہلی لائن میں ایک بیٹھیں، دوسری لائن میں، تیسری لائن میں ایک ایک بیٹھتے جائیں. جب بھی میں سوال کروں مردوں سے، عورتوں کو بھی جو متوجہ نہیں ہیں، اونگ رہے ہیں یا موبائل میں ہیں، ان سے جو ہے پوچھ لیں. اسی لیے موبائل کو بند کر لیں، موبائل کو سوئچ آف کر لیں، موبائل کو سوئچ آف کر لیں. سائلنٹ میں نہیں، سوئچ آف کر لیں. دیکھو ٹریننگ کہتے ہیں، ٹریننگ کے معنی، ٹریننگ کے معنی یہ ہے کہ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ سیکھ کر جائیں. جیسے میں بولا ہوں ویسے آپ بھی بولنے والے بنے. انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، نہ صرف آپ کا حج صحیح ہوگا، آپ کے ذریعے کئی لوگوں کا حج صحیح ہوگا انشاءاللہ. تیار ہے نا سب کے سب؟ یعنی دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک بات. دوسری بات، آج کے جو ٹاپکس ہیں، مین ٹاپکس جو ہیں وہ 6 ہیں. نمبر 1، حج کو، عمرے کو کیسے مقبول بنائیں. حج کو اور عمرے کو کیسے اللہ کے پاس مقبولیت کے درجے پہ پہنچائیں. ایک. دوسرا ٹاپک یہ ہے عمرے کی فضیلت کیا ہے
اور عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2. تیسرا، عمرہ اور حج کے درمیان کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ 3. 4. حج کی فضیلت اور حج کا طریقہ، حج کی فضیلت اور حج کا طریقہ. 5. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت اور مدینہ منورہ کے اعمال. 6. عورتوں کے مخصوص مسائل. یہ 6 ٹاپک ہیں. ہر ٹاپک کے بعد آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا. مرد حضرات بھی خواتین بھی پوچھ سکتے ہیں. خواتین کے پاس بھی مائک بھیجا جائے گا. اگر مائک نہیں آ سکا تو خود لکھیں یا ہمارے والنٹر سے لکھ کر سوال بھیج دیں. آپ بھی سامنے آ کر سوال پوچھ لیں ہر ٹاپک کے بعد. یہ 6 ٹاپک ہونے کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا. جو جواب دیں گے ان کو میری جو حج گائیڈ ہے اردو اور تیلگو میں وہ آپ کو ہدیتاً پیش کی جائے گی، ہدیے میں پیش کی جائے گی. جی کوشش یہ کریں کہ سب کے سب آپ انعام لینے والے بنے. اصل انعام تو اللہ دیں گے انشاءاللہ. یعنی معلوم یہ ہوگا کہ آج آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ آپ بات سنے ہیں. اس لیے کہ میں ہی بول رہا ہوں، سوال جواب کا موقع دے رہا ہوں. لاسٹ میں میں سوال کر جو ہے جواب دیں گے اردو کی یا تیلگو کی خواتین کے لیے بھی ان کی خدمت میں ہدیتاً آپ کو پیش کی جائے گی. جو جواب نہیں دے پائے اگر وہ چاہتے ہیں تو 100 روپیز دے کر لیں. فری میں کوئی چیز نہیں دے گا میں، اس لیے کہ فری میں جو کتابیں دی جاتی ہیں اس کی ویلیو نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ سب کے سب انعام لینے والے بنے. کون کون انعام لیں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ. خواتین ہاتھ نہیں اٹھائے. انعام لینے والوں میں سے لیفٹ ہینڈ مت اٹھائیں، سیدھا ہاتھ اٹھائیں. ہاں جب کام اچھے کر گئے تو سیدھا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بہت اللہ جزا خیر دے آپ کو. بات سمجھ میں آئی نا؟ سب کے سب تیار ہیں انشاءاللہ. منظور صاحب آتے ہیں نا، ان کو بھی کرتے ہیں جب کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ منظور آتے ہیں شاید نا، اس وقت کر لیں گے. ان کی بھی کرتے ہیں شاید اس وقت. ٹھیک ہے، شروع کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چلیے سب سے پہلے ہم آج کی اس تربیتی کلاس کا آغاز تلبیہ سے شروع کریں گے، جو اس سفر کا سب سے افضل ترین ذکر ہے احرام باندھنے کے بعد. ٹھیک ہے، مرد حضرات زور سے پڑھیں، خواتین دھیمی آواز سے. میری آواز اور مائک کی آواز سے بڑھ کر آپ کی آواز ہونا چاہیے. اچھا ایک بات یہ بتائیں، اس سے پہلے میرے کلاسز کون کون سنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. میری کلاسز سنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کو خواتین میں میری کلاسز اس سے پہلے ہم نے میری ایک تو یونیک اسکول میں ہوئی، دوسرا نندیال میں ہوئی، تیسرا ادھونے میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں. دیکھیے آج کی کلاس آپ کے لیے ایک فائنل ٹچ کے حساب سے ہے. 28 تاریخ کو گنتکل میں بھی میری ایک اور کلاس ہے مسجد قباء میں، لیکن کوشش کریں آج آپ 100% پرفیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو کوشش میں یہ کروں گا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو ریویو کروں.
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، حالانکہ تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کے انتظار میں ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تلبیہ زور سے پڑھیں معنی سمجھتے ہوئے. تلبیہ کے معنی اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لک، ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے سزاوار ہیں. والنعمت، تمام نعمتیں تیری جانب سے ہیں، اور ساری بادشاہت تیرے لیے ہے. لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر عمل میں 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پر مجھے اللہ کیا دیں گے، اس عمل پر مجھے اس عمل کی فضیلت. میں آخر میں آپ سے اس کے معنی بھی پوچھنے والا ہوں، اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث پاک کے خلاصے میں آتا ہے کہ حاجی احرام باندھ کر جہاں جہاں لبیک پڑتا ہے، قیامت کے دن وہ درخت، وہ جگہ، وہ پہاڑ، وہ زمین، وہ آسمان، وہ فضا گواہی دے گی کہ اے اللہ فلاں وقت میں فلاں دن اس بندے نے میرے نزدیک تیرا نام بلند کیا تھا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر عمل میں جو بھی عمل ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک مقبول عمل ہے، ایک مردود عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب احرام باندھ کر لبیک کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا لبیک قبول ہے، تمہارے لیے نیکیاں ہیں، تمہارے لیے نیک بختیاں ہیں، اور تمہارا حج مقبول ہے. ایک اعلان یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے نہ تمہارا لبیک قبول ہے، نہ تمہارے لیے کوئی نیک بختی ہے. لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک، تمہارا حج تمہارے پیچھے لوٹا دیا جا رہا ہے، تمہارے لیے کوئی نیک بختی نہیں ہے. اسی لیے ہر عمل مقبول بھی ہے، مردود بھی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو اس لیے بول رہا ہوں، جو سیکھ کر جاتا ہے، جو تیاری کے ساتھ جاتا ہے، وہ اپنے حج کو، اپنے عمرے کو مقبول بنا لیتا ہے. جو تیاری کے بغیر، سیکھے بغیر چلے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، نیکیوں کے ساتھ گناہوں کے ٹوکرے بھی لے کے واپس ہوتے ہیں. اللہ ہم میں سے کسی کو نہ بنائے. اسی لیے حج کو، عمرے کو مقبول بنانے کی بھی محنت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. کیا کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نیتوں کو صحیح کر لیں. گزشتہ رمضان کی کلاس میں اس موضوع پہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ بات کی ہے، لیکن آج میں اتنا وقت نہیں دے پاتا کیونکہ ٹاپک زیادہ ہیں، وقت کم ہے. صرف میں گناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں.
نیت کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو, یہاں جو بھی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے 100% قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, اتھینٹک ہے. اس لیے کہ وہاں آپ لوگ کئی لوگوں کو دیکھیں گے, معلوم نہیں ہے غلط گائیڈ کرتے جا رہے ہیں. ہر آدمی مفتی بن گیا ہے, اب آدمی کنفیوژن میں آ جاتا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے بول کے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے جو بھی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ 100% صحیح ہے. اگر آپ کوئی بھی یہ بات آپ بولے ہیں اس کا قرآن اور حدیث میں حوالہ دیجئے بول کے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے. چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں قرآن کی آیتوں کو, حدیث کی عربی عبارت کو نہیں پڑھ رہا ہوں, ڈائریکٹ چلے جا رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کو پوچھنے کا حق ہے. جو بھی بات آ گئے آپ کو 100% قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آگے کوئی بھی بات بولے تو کنفیوژن میں نہ آئے, نہیں انہوں ویسا بولے انہوں ویسا بولے, کنفیوژن میں نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی صحیح کہنے اور آپ کو بھی سننے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام کیا ہے؟ نیت کو صحیح کر لینا, نمبر 1. نمبر 2, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ بھی نیت کو صحیح کرنے کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اپنے حج کو اپنے عمرے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لو. دوسرا جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں, اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے, فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ, اللہ فرماتے ہیں بے حیائی نہ ہو. بے حیائی آنکھ سے بھی ہوتی ہے, زبان سے بھی ہوتی ہے, کان سے بھی ہوتی ہے. غلط دیکھنا نہ ہو. لوگوں کو عادت پڑ جاتی بات بات میں گالی دینا, ماں کی, بہن کی, سالے, بیٹے. بے حیائی نہ آنکھ سے ہو, نہ کان سے, کوئی سنے بھی نہیں, نہ زبان سے. ٹھیک ہے؟ 2. نمبر 3, ولا فسوق, کوئی گناہ نہ ہو. آدمی اب سے لے کے واپس ہونے تک کوئی گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے؟ یعنی گناہ اس وقت نہیں ہوتا جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے. کئی گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. سود, وڈی, انٹرسٹ سے کسی بھی طرح لنک رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. تو گناہ سے بچنا, گناہوں سے بچنا. 3 ہو گئے. ولا جدال, قرآن کہتا ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو. کیا نہ ہو؟ لڑائی جھگڑا نہ ہو. لڑائی جھگڑا نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے. جب لڑائی جھگڑا کب نہیں ہوتا؟ میں تو کسی کو تکلیف نہ دوں. اگر دوسروں سے تکلیف ہو جائے تو اس کو صبر کر لوں. دوسروں کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو صبر کر لوں. جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. پرسوں جو ہے ایک واقعہ سن رہا تھا میں. ایک آدمی بس میں بیٹھا ہے, ایک موٹی عورت جو ہے بازو کی سیٹ پہ ایک دم
پر اس کو ایسا دبا کو رکھو, دھس بول کو اس کو دھکا لگا کو بیٹھ گئی ہے, ان خاموش بیٹھ گیا. یعنی اپنی سیٹ کے علاوہ اس کی سیٹ کو بھی, آدھی سیٹ اس کی بھی لے لیے, خاموش بیٹھ گیا. آخر میں ان کیا سمجھ گئی تھی ان جگہ, کیا جی ویسا کرتی بول کو لڑتی گے, بول خاموش بیٹھ گیا. انہیں بولی کیا ہوا تمہارے کو, میں اتنا دھکا دیے تو تمہیں چپکے بیٹھی ہیں بول کو. ان جواب دیا میں تھوڑی دیر میں جو ہے میرا اسٹاپ آنے والا ہے, تھوڑی دیر میں اترنے والا ہوں, اب اتنی دیر کے واسطے میں کہیں کو لڑ لیتے بیٹھوں بول کو بولا. تو ہم سب کے سب جو ہے پورا سفر 40 دن کا سفر ہوں گا, کوشش کریں پورے سفر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, صبر کریں, دوسروں کی تکلیف کو برداشت کریں. کتنے کام ہوئے یاد دیکھو, یہ پوائنٹس ہر ایک کو بولنا ہے, دوبارہ بولنا ہے, اسی لیے میں یہ اہم چیز ہے, حج کی عمرے کی جان ہے یہ, لڑائی جھگڑا نہ ہو. 5واں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, توشہ ساتھ میں رکھ لو. آدمی جو ہے سفر میں پاسپورٹ, پیسے, کپڑے, یہ ضروری چیزیں ہیں نا, بغیر پاسپورٹ کے کوئی جاتا نہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کپڑوں سے, یہ پاسپورٹ سے, یہ پیسوں سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, توشہ ساتھ میں رکھ لو, اور بہترین توشہ تقوی ہے. لوگاں جو ہے, میں لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ کبھی بھی پڑھنے کے دوران, کتاب پڑھنے کے دوران, پریپریشن کے دوران کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو جب کا جب میں اسے پوچھ لو بول کے بولتا ہوں. پوچھو. وہ تو کیا پوچھتی, سامان کتنے کلو لے کو جانا, اچار لے کو جانا نہ کو لے جانا, یہ کب ہے, وہ کب ہے, یہ زیادہ سوالات ہوتے ہیں. فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنتیں کیا ہے, یہ پوچھنے والے کم ملتے ہیں. اسی واسطے کھلے طور پر میں بولتا ہوں بھائی مسئلے مسائل کے سلسلے میں میرے سے پوچھو, سامان انتظامات کے سلسلے میں ان سے پوچھو بول ڈالتا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تقوی کو ساتھ میں رکھو. تقوی کس کو بولتے ہیں, کون بولتے ہیں بولو, تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا, یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا, اور اللہ کی محبت میں اللہ کے, ایک تو اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا, اور اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, یہ تقوی ہے. نکلنے سے پہلے متقی بننا ضروری ہے. اور متقی ہے نہیں ہے, یعنی میرے دل میں تقوی آیا نہیں آیا, میں خود ٹیسٹ کر لے سکتا ہوں اپنے آپ کو. خاص طور پر اکیلا بیٹھا ہوں, موبائل میں بیان ہی سن رہا ہوں سمجھو, لیکن اس درمیان میں اگر ایک ننگی تصویر آ جاتی ہے, بے حیائی کی کوئی بھی پکچر آ جاتا ہے, تو فوراً نگاہ پلٹاتا ہوں یا نہیں, کیا ہے کہ دیکھیں گے بول کے دیکھتا ہوں, معلوم ہو جاتا. یعنی آدمی اکیلے میں کتنا گناہوں سے بچ رہا, کمائی میں کتنا گناہوں سے بچ رہا. پیسہ آدمی کیسا, وہ تو آج کل حلال ہوندے حرام ہوندے آیا تو بس بولا, اس سے معلوم ہو جاتا کہ متقی ہے نہیں ہے, تقوی زندگی میں ہے نہیں ہے,
فیصلہ کر سکتے ہیں. تو تقوی اس سفر کی اہم ضرورت ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 5. چھٹا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، سب کے سب سچی توبہ کر لو تاکہ تم کامیابیوں کو پالو. کیا کام کرنا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی غسل کر لے. غسل کرنے کے بعد نیت کر لے کہ اے اللہ میں تو جسم سے میل کچیل کو دور کر دیا ہوں، دل سے اور روح سے ناپاکی کو دور کر دے. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ نفل نماز پڑھیں توبہ کی نیت سے، اور سلام پھیر کر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو جو گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ گناہ بندوں کے حقوق سے ہوں یا اللہ کے حقوق سے ہوں، ان تمام کی معافی مانگیں. علماء سے پوچھیں کہ گناہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں ہے. بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کا مال لیے ہیں تو اس کو واپس کر دیں، اور بے عزتی کیے ہیں، غیبت کیے ہیں تو معافی مانگ لیں. بس پیچھے میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دیجئے. اور یہ نیت کر لیں کہ آئندہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ میں ایک تو ندامت ہو، آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی ہونے کا احساس ہو. دوسرا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو توبہ کر لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ حکم دیتا ہے امانتوں کو اس کے حقدار تک پہنچانے کا. امانتیں ہیں تو امانتوں کو، مال ہے، چیزیں ہیں تو ادا کر دو. اور ایک بات یاد رکھ لیں، امانتیں صرف پیسے کی، چیزوں کی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے وضو امانت ہے، نماز امانت ہے، الکیل امانہ، ناپ تول بھی امانت ہے. تیسری لائن میں آپ کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ کتنے چیزاں کرنا ہے؟ کیا نام آپ کا؟ ہاں، کیا نام؟ زور سے ذرا سا توجہ کے ساتھ بات سنیں. ہو سکتا ہے رات میں آپ جاگے ہوں گے، یہ کرے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میری ایک مجبوری ہے. اگر کوئی سامنے والا اونگتا ہے تو پھر مجھے بھی اونگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب آپ کو بھی اونگ آ گئی سیکنڈ لائن میں. امانتوں کو، ایک ہے امانت چیزوں کی، پیسوں کی. بہت اہم باتیں بول رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ میں نہیں؟ جو حدیث میں آتا ہے، حدیث کے خلاصے میں ہے، مرنے کے بعد شہید جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر امانت معاف نہیں ہوگی. اللہ حکم دیں گے امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ. وہ کہے گا اللہ امانت تو دنیا میں ہے، میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو اس کو فرشتوں کو حکم دیں گے وہ
اس کو جہنم کی وادی حاویہ میں دھکیلیں گے. وہاں دیکھے گا کہ امانت موجود ہے, وہ اٹھا کر لائے گا تو بہت بوجھ ہوگی, بہرحال لائے گا یہاں تک کہ وہ دوزخ کے دروازے تک پہنچے گا, پھر وہ امانت گر جائے گی, پھر اٹھائے گا, پھر لائے گا. یہی حال ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر رحم کریں. حج کے مسائل کو سیکھنا سکھانا یہ بھی ایک امانت ہے جو اللہ کے پاس, اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. یہ جو کلاسز ہیں, حج کی تربیتی کلاسز ایک امانت ہے, اس کو صحیح طور پر استعمال کریں, ٹائم پاس کے لیے نہیں بلکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کے لیے. تو ساتواں عمل امانتوں کا حق ادا کرنا, امانتوں کا حق ادا کرنا. اور 8واں عمل حلال مال کو ساتھ میں رکھیں, حرام کے ذرے ذرے سے بچیں, اس لیے کہ سفر یعنی پورے سفر میں ذرا بھی حرام ہوگا تو نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. اسی لیے حلال مال, 8واں عمل کیا ہے؟ حلال مال. اور 9واں یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا. بات چیت بند ہے, تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں, تو جا کر معافی مانگ لو. غلطی آپ کی نہیں ہے, غلطی سامنے والے کی ہے. پھر بھی کہو کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو یہاں یہ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ غلطی میری نہیں ہے, میری ناک نیچے کرنا کیا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں. اللہ عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچاتے ہیں, ذلتیں نہیں ملتی, عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچتے ہیں. تو 9واں عمل کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا. ذرا بولتے جائیں آپ لوگ بیچ بیچ میں. اور 10واں جو عمل ہے خاص طور پر دین کی بنیادی باتیں سیکھنا. ایک تو سیکھنے میں ایک چیز یہ ہے عقیدے کو صحیح کرنا, ایمان کو بنانا, یقین کو درست کرنا. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. عقیدہ کئی لوگ جو ہے دیندار قسم کے سمجھے جاتے ہیں, لیکن کوئی بڑی مصیبت آ گئی, ہاں میں بولا تو نکو بولتے بھی سنا نہیں, تو ایسا کیا بول کو ایسا ہوا, میں نکو بولتے بھی سنا نہیں. حالانکہ آدمی تدبیر کرے, اس کے باوجود بھی کوئی عمل ہو جائے, تقدیر پر بھروسہ کرے, نہیں بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, مقدر میں لکھی ہوئی تھی, نصیب میں لکھا ہوا تھا, کون کیا کر سکتا ہے. یہ ہے ایمان. جو اللہ پر, اللہ کے رسول پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, یعنی آخرت پر, قیامت پر, موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے لیکن تقدیر پر یقین نہیں رکھتا, تو وہ کامل مومن نہیں ہے. تقدیر پر یقین کرنا یہ بھی ایمان کا ایک پلر ہے, ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اسی لیے عقیدے کو درست کر لیں. ایک دوسرا, نماز اور اذکار نماز کو کب کی سورہ فاتحہ بچپن میں پڑھ لیے تھے, پتہ نہیں 10 غلطیاں ہیں 20 غلطیاں ہیں اس میں. بعض غلطیاں قرآن مجید کی ایسی ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور کئی غلطیاں کر لیتے رہتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. نماز کو
सूरतों को, दुआए कुनूत को, अज़कार नमाज को सही कर लें, दूसरों को सुनाएं। और एक बात याद रखें, नहीं भाई हमारी जबान कहां पलटती, अब 60 साल के हो गए हमें, हमारी जबान नहीं पलटती, ये गलत है। मोबाइल के वास्ते बड़ा मोबाइल है तो छोड़ती, नहीं लो मैं 70 साल का हुआ, मैं नको मेरे को सादा मोबाइल दो बोलती, होना नहीं होना बड़ा मोबाइल। तुम्हें सफर में देख लो, वो नमाज पढ़ने मस्जिद को, काबतुल्लाह को जाने, नहीं तो शैतान को कंकरी मारने, बोलते नहीं बा बुढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं होता मेरे से, घुटने में दर्द है बोलती। शॉपिंग को जाना बोल तो जवान बन जाती। तो दीन में अल्लाह ने कोई अमल ऐसा नहीं रखा है जो इसके बस में ना हो। तो सीखना है। तीसरा जो सीखना है वो ये मनासिक को, हज कैसे कबूल होता है, उम्र कैसा कबूल होता है, उम्र के फ़राइज़ क्या हैं, हज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, ये बुनियादी चीजें सीखना है। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने बातें हो गए? 10 याद रहता? फिर मैं पूछता हूं, देखो यानी ये 10 बातें फिर दोबारा मैं खाली गिना दे रहा हूं। नीयत, बेहयाई यानी आंख पर, कान पर, जबान पर कंट्रोल, गुनाह ना हो, गुनाहों से बचना, लड़ाई झगड़ा ना हो, तकवा, उसके बाद तौबा, हलाल माल, रिश्तेदारी को जोड़ना, अमानतों को अदा करना, और 10वां सीखना, सिखाना। ठीक है, ये 10 चीजें अहम हैं। इसके साथ साथ ये है कि रोजाना पैदल चलने की आदत डालें। जितना आप अब पैदल चलेंगे उतना जो है वहां ज्यादा तवाफ और उम्रे कर सकेंगे। पैदल चलने की आदत डालें। और यह है कि वक्त से पहले मर्द हजरात मस्जिद में पहुंचने की आदत डालें, औरतें मुसल्ले पर बैठने की आदत डालें, इसलिए कि वहां पर अजान के साथ ही 3 मिनट में, बाज़ ऑफ 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाती। अजान सुनकर तुम्हें चले गए तो रोड पे नमाज पढ़ के आना पड़ता। और तीसरा यह है कि वक्त को सही इस्तेमाल करें। वक्त का इस्तेमाल रोजाना कम से कम 2 घंटे सीखने सिखाने में लगाएं। इससे पहले मैं भी बोला था और गुज़श्ता अदोनी में भी बोला, मैं नंदयाल में, अदोनी में, कौन कौन रोजाना 2-2 घंटे देंगे सीखने सिखाने में? जरा हाथ उठाओ देखेंगे। 2-2 घंटे रोजाना कौन देंगे सीखने सिखाने में? 3, 4, 5, 6, 7, 8 औरतों में रोजाना 2-2 घंटे सीखने सिखाने में। देखो 24 घंटों में अगर 2 घंटे तुम्हें कहीं को नहीं देंगे रोजाना, क्या नाम तुम्हारा? क्यों नहीं देंगे? नंदयाल में भी आए थे, कर्नूल में भी आए थे। ठीक, रोजाना सीखने सिखाने में अगर 2-2 घंटे कम से कम है, असल तो 4 घंटे देना चाहिए। पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में नहीं आया तो फोन करके पूछ लो, किताबें हैं आपके पास, तो सीखना सिखाना शुरू कर दो। मस्जिद के इमाम साहब से, खवातीन, कोई बहन मुअल्लिमा है, आलिमा है, उसकी खिदमत में हदिया लेकर 1000-2000 रुपए उनको देकर रोजाना उनसे टाइम लेकर सीखो, सिखाओ। ये बहुत अहम चीज है। सामाना की जो तैयारी कर गए, कपड़े बना लेंगे, अभी से सब कर लेंगे, सामाना की जो तैयारी है उसके साथ साथ सीखने सिखाने की तैयारी कंपलसरी है। और एक अहम बात यह है कि बेकार की बातों से, बेकार के कामों से अपने आप को अभी से बचाएं, लघु बातों से। कुरान में अल्लाह कहते हैं कामयाब होने वाले ईमान वालों में वो हैं जो अपने आप को वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून,
جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، ہر ایک سے. موبائل جو ہے لے کو بڑھ جاتے ہیں، ٹائم کیا بھی نہیں وہ تو فوراً موبائل آتا. موبائل میں جو ہے اکثر جو ہے ٹائم ویسٹ ہوتا. لغویات سے بچانا ہے. کریں گے یہ کام؟ 14 کام ہو گئے. ٹھیک ہے، لغویات سے بچنا، سیکھنا سکھانا، روزانہ وقت دینا، چلنے کی عادت ڈالنا. اب گھٹنوں میں درد ہے، فزیو تھراپسٹ سے پوچھ کر ایکسرسائز سیکھ لو، کیسا ایکسرسائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم باتیں ہیں جو نکلنے سے پہلے کی ہیں. یہاں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو. خواتین بھی اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو لکھ کے بھیج دیں. اب جو باتیں بولا وہ بس، یعنی تیاری کے سلسلے میں جو باتیں میں بتایا ہوں اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو، تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ سب کے سب یاد ہو گئے یہ باتیں. ٹھیک ہے نا؟ اب بعد میں بولنا ہے، جو نہیں بولے ان سے فائن وصول کرنا. کیا حاجی صاحب، محی الدین بھائی، فائن وصول کرنا. ماشاءاللہ نندیال سے آئے ہیں. کتنا وصول کریں گے فائن؟ اب اچھا، جتنا بولے اتنا بول کے بول رہے ہیں. اصل بات دیکھو، ایک بات یاد رکھیں، اصل بات کیا ہے، جو بھی ٹریننگ کلاس ہوتی نا، باقاعدہ اماؤنٹ ہوتا. ابھی میرا بچہ بنگلور گیا ہے، 3000 روپے پے کیا ہے ٹریننگ فیس. ابھی وہ ٹریننگ لیں گے، خالی جانے آنے کا خرچے کے علاوہ ٹریننگ کے لیے 3000 روپے. بعض جگہ صرف ٹریننگ کے لیے 10,000 روپے، 50,000 روپے بھی ٹریننگ کی فیس ہے. اب یہاں فری میں ہے تو یہ اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں، کھلا پلا کے بھیجتے ہیں، ویلیو نہیں رہتی. ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ جواب دیا ان کو انعام، نہیں جواب دینے والوں سے فائن لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بس دعا کرو اللہ قبول کر لے. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین بھی دیکھیے، یہ مت سمجھیے کہ بھئی ہم لوگوں کو نہیں، خالی مردوں کو پوچھ رہے ہیں. فائن خواتین سے بھی لیں گے ہم. ایک کام کر لو، 3 منٹ میں یہ جو باتیں آپس میں ایک دوسرے کو سنا لو. بس 3 منٹ ٹائم دے گو تمہیں، ان کا سنو، انہوں تمہارا سننا، آزو بازو. جلدی کر لو. 3 منٹ کے بعد پھر میں فوراً عمرے کے فضائل اور عمرے کے طریقے پہ آ رہا ہوں. بازو والوں کو تمہیں بھی ادھر آ جاؤ جی، اکیلے بیٹھے سنو نہیں. یہ 12 باتیں ایک دوسرے سے سن لو، سنا لو، جلدی کر لو. پیچھے والے خاموش بیٹھ گئی، تمہیں سن رہی سنا گی نہیں. ذرا دونوں خواتین نہیں سنا گئی، ایک دوسرے کو خاموش بیٹھ گئی. یہ تمہیں ایک دوسرے کو سن لو، سنا لو. جو باتیں اب بولے ہیں تمہیں ان سے سنو، انہوں تمہارا کو سننا. ماشاءاللہ مرد حضرات تو سب کے سب بزی ہیں، لیکن خواتین ابھی کچھ بہنیں خاموش بیٹھی ہیں. بازو والوں کو اگر نہیں بھی جا گئے تو جو باتیں سنیں دوسروں کو بتائیں. لاسٹ میں تمہیں اکیلے بیٹھ گئیں. ہاں سن لیے بھائی، ذرا توجہ سے سنیں. حج کمیٹی کے ممبر حافظ منظور صاحب 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، اس کے بعد عمرے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاجی حضرات اور معزز حج پر جانے والی خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ بے شک اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اس کی حج کرنا اللہ نے فرض کیا ہے استطاعت والے لوگوں پر. تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے حج پر جانے کی نیت کی ہے، حج کا ارادہ کیا ہے، حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ حج کرائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ واپس پہنچائے. یہ ہماری دلی دعا ہے آپ حضرات سے. میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کہا گیا تھا
کہ حکومت کی جانب سے جو ایکسٹرا جو اماؤنٹ بڑا ہے 80,000 روپئے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، یہ بات ہم نے کہی تھی، اور الحمدللہ تقریباً 90% لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ چکا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ہیں، شاید ہو سکتا ہے اکا دکا لوگ، ان کے اکاؤنٹ میں اس لیے پیسہ نہیں پڑا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر کچھ غلط وہاں پر ایڈ ہوا ہوگا۔ اب لکھنے میں کیا ہوتا ہے، 3 کی جگہ 8 لکھ ڈالتے ہیں، 9 کی جگہ 7 لکھ دیتے ہیں، تو اس میں تھوڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ یا نہیں تو جو کمپیوٹر پر ٹائپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ باتوں میں بیٹھے بیٹھے مارتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے 1 نمبر 2 نمبر یہاں وہاں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ میں پیسہ آپ کا نہیں پڑتا، وہ ریٹرن حج کمیٹی کو آ جاتا ہے۔ تو پھر آخر میں جتنے بھی اماؤنٹ واپس آ گیا ہے ان کے آدھار کارڈ نکالے جائیں گے، آدھار کارڈ کے ذریعے سے ان کا اکاؤنٹ نمبر، صحیح اکاؤنٹ نمبر نکال لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو حج کمیٹی کے آفس کے جو CO صاحب ہیں وہ اپنا تھم لگا کر کے جتنے لوگوں کو پیسہ نہیں پہنچا ہے انشاءاللہ ان کے تمام کے اکاؤنٹوں میں کریکٹ آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کے ابھی اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں پہنچا ہے، ابھی نہیں پہنچا ہے آپ کو، انشاءاللہ بے فکر رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جو ہے اپنے اپنے اکاؤنٹ نمبر مجھے لکھ کر کے دیجئے، انشاءاللہ میں آج ہی جو ہے سینڈ کر دیتا ہوں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ آج کل میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے کور نمبر، آپ کے کور نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دو بھی لکھ کر کے ایک چھوٹے چھوٹے سلپ میں دے دیے تو انشاءاللہ میں اس کو جو ہے آفس میں سینڈ کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں حج کے جو نمبور کا جو مدرسہ ہے سراج العلوم، وہاں پر الحمدللہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، باقاعدہ پورا ایک پلان کر لیا گیا ہے کہ لیڈیز کہاں رہیں گی، جینٹس کہاں رہیں گے، ان کا کھانے کا انتظام کہاں ہے، اور حاجیوں کے جو رشتہ دار آئیں گے تو ان کو کہاں رکھا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے طے ہو گئی ہیں۔ جو رشتہ دار آئیں گے انہیں مدرسے کے باہر ٹینٹ مار کر کے رکھا جائے گا، کھانے کا انتظام ان کا نہیں ہے، صرف حاجیوں کا کھانے کا انتظام رہے گا۔ جو رشتہ دار آئیں گے تو وہ ان کو ٹینٹ مار کر کے مدرسے کے باہر میں رکھا جائے گا، اور جو پرائیویٹ ہو سکتا ہے ہوٹل والے آئیں گے کہ ہم یہاں ہوٹل رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں جا کر کے پیسے دے کر کے آپ رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ حاجی اور حجانی ماں ان کے لیے ہمارے پاس فری میں جو ہے جب تک وہ رہیں گے جائیں گے پلین میں اس وقت تک انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ تیسری چیز اور تیسری چیز جو اصل اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 24 تاریخ کو مئی کی 24 تاریخ کو رائل فنکشن ہال میں آپ کا ویکسینیشن ہونے والا ہے، ویکسین ڈالا جائے گا۔ صبح جو ہے ڈالنے کے لیے ابھی میں وہیں سے ہمارے مشتاق صاحب وغیرہ سلام بھائی جا کر کے آئے ہیں، DHMO جو ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ہیں انہوں نے سب رضامندی دے دی ہے، ویکسینیشن انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ 24 تاریخ کو صبح 10 بجے رائل فنکشن ہال میں آپ کے ٹیکہ اندازی شروع ہو جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش کیا جاتی ہے کہ آپ گھروں سے کھانا کھا کر کے ناشتہ کر کے آئیں، بغیر ناشتے کے نہ آئیں۔ آپ تمام سے میں خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ویکسین ڈالے جائیں گے 2 ٹیکے آپ کو ڈالے جائیں گے، ایک سیدھے ہاتھ پر ایک دامے ہاتھ پر، اور وہ پولیو کے ڈراپس بھی ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو ڈالنی ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ 24 تاریخ کو صبح 10 بجے سے پہلے رائل فنکشن ہال میں آ جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ٹیکے ڈالے جائیں گے، انتظامات انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ آپ تمام ٹھیک ہے۔ جو ادونی کے لوگ ہیں ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ ادونی میں 25 تاریخ کو ہے، نندیال میں 24 تاریخ کو ہے، کرنول میں 24، نندیال میں 23 کو ہے، کرنول میں 24 کو ہے، اور ادونی میں 25 تاریخ کو KGN فنکشن ہال میں رہے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام ضرور اس ٹیکوں کو آپ ضرور ڈالائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اہم اعلانات
हाफिज मंजूर साहब आपके खिदमत में पेश कर रहे थे। एक बात याद रखें, बोलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे साथ आदफ हो तो जो 24 को जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहता, उस टाइम पे हर हाजी हाजानिमा का फोटो लेके आना, और वैक्सीन जो मेडिकल का जो स्क्रीन फिट करे ना आप, वो पूरा डिटेल्स भी रहना आपके पास। जो ज़ेरॉक्स सेट दिए ना आपको, वो सेट रख लेके आओ, उसमें पूरा पर्टिकुलर्स लिखा है, उसमें मेडिकल का हाइपोटेस बीपी शुगर हर चीज़ का पूरा लिखा है उसमें यस नो डालना है। अब वो सब करना पड़ता। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ से ये तमाम ज़रूरी चीज़ें थी, इसका भी ख्याल रखें। अब उम्रे के फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। क्या है? गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है उम्रा। उम्रे में 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। फर्ज कितने? वाजिब 2। फर्ज ये है कि इहराम में दाखिल होना, और दूसरा तवाफ करना। क्या है? इहराम में दाखिल होना और तवाफ करना। दूसरा ये है, वाजिबात 2 वाजिब ये है, सफा मरवा की सई करना और सर के बाल मुंडाना। ठीक है, ये 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। अब ये उम्रा कैसा करना है? पहली बात तो ये है कि जैसा ही आपको हज हाउस में मालूम हो जाए कि भाई एयरपोर्ट को फलां टाइम निकलना है, उसके 5-6 घंटे पहले सफाई कर लें, नाखून कतर लें, नाफ के नीचे के बगल के नीचे के बालों को साफ कर लें, और इसी तरीके से बाल बहुत बढ़ गए हैं तो बालों की कटिंग करवा लें। उसके बाद ये है कि गुस्ल कर लें। गुस्ल में भी नियत करें कि अल्लाह मेरे दिल को, मेरी रूह को, मेरे बातिन को भी पाक कर दे। उसके बाद अब एहराम कैसे बांधना है, गुस्ल कर एहराम कैसे बांधना है वो आपको बताया जाएगा। जिसको बोले उन्होंने आके बताना है यहाँ स्टेज के ऊपर। सब हजरात खास तौर पर पूरी तवज्जो से देखें। वैसे एहराम बांधने के कई तरीके हैं, आसान तरीका आपको बताया जाएगा। स्टेज पे आके बताना पड़ेगा। आप जो भी बोले उन्होंने आके स्टेज पे एहराम बांध के बताना है। ठीक है? एहराम, एक बात याद रखें, ये एहराम की चादर है। सिर्फ चादर ओढ़ने से एहराम की पाबंदियों में नहीं आते। ठीक है? चादर है ये। चादर को खास तौर पर नीचे की चादर कैसे बांधें, इसको जरा देख लें। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी बताया गया है कि ये ऊपर बगल तक उठा लें। सलाम भाई, जरा बैठ जाओ, पहले हो जान दे, उसके बाद कर लेंगे। बाद में या पहले देख लेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एहराम की चादर को ऊपर तक उठा लें। उसके बाद एक तरफ कर लें, चादर के दोनों कोनों को एक तरफ कर लेना। ठीक है? और ऊपर के 2 कोने, नीचे के 2 कोने दोनों मिला लें। ये ऊपर के मिल गए, आमतौर पर नीचे के नहीं मिलते। नीचे के भी मिल गए, नहीं देख लेना, नीचे के दोनों कोने मिल गए। नीचे के ऊपर के 2 कोने जैसा मिले हैं, नीचे के भी 2 कोने मिल जाना। उसके बाद इसको बगल में पकड़ लें। बगल में पकड़ लिए, पकड़ लेने के बाद एक फोल्ड ऐसा कर लें बीच में, जैसा हम ऊपर मोड़े हैं नीचे भी मोड़ना है। ठीक है? नीचे मोड़ने के बाद इसको इस तरह कर लें। नीचे मोड़ने के बाद ऊपर यानी एक तरफ कर लिए, बीच में ऐसा करके फिर दोबारा मोड़ लिए। मोड़ लेने के बाद ऊपर से बेल्ट बांध लेना है। बेल्ट बांधकर इसको ऐसा छोड़ देना। अगर बेल्ट नहीं है, किसी वजह से बेल्ट टूट गया है,
تو صرف جو ہے اس کو فولڈ کر لیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ ادھر آؤ, جن کو سمجھ میں نہیں آیا نا اوپر آ جاؤ. یعنی کون کون بتاتے ہیں بولو. آؤ بھائی صاحب تمہیں آؤ, تمہارے بازو. ہاں جلدی جلدی آؤ, آئیے آپ بھی جا گے نا. قبل اللہ, اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ بھائی, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو وہ اسٹیج پہ آ جائیں, وہ خود کر دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بعد میں فائنل پھر میں آپ کو بلا رہا ہوں. دیکھو میں جو ہے, میری عادت یہ ہے کہ جب تک کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. جی نہیں نہیں, ہاں پوری طرح ملا. ویری گڈ, بس ٹھیک ہے. یہ تو احرام باندھ لیے. یہ احرام باندھنے کے بعد اب جو ہے, جو اوپر کی جو چادر ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا نا. جیسے ہی احرام نیچے کی احرام باندھنے کے بعد اوپر کی جو چادر ہے, اوپر کی جو چادر ہے وہ تو جو ہے ہمیشہ ایسا رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے ابھی صرف احرام باندھ لیے, پابندیاں نہیں آئیں. احرام باندھنے کے بعد احرام کی پابندیاں نہیں آئیں, صرف چادر اوڑھ لینے سے پابندیوں میں داخل نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ ہے کہ سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. سر ڈھانک کر 2 رکعت, یعنی احرام میں داخل ہونے سے پہلے, عمرے کا یا حج کا احرام میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ تینوں مذاکرہ کریں کچھ. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیے, سر پر سے چادر نکال دیں. اب 2 کام کرنا ہے. اصل میں ایک بات یاد رکھ لیں, احرام کی پابندیوں میں یا احرام میں داخل ہونا اسی وقت ہوگا جب 2 کام ہوں. ایک تو نیت صحیح نیت کر لینا. کس کی نیت کرنا ہے؟ عمرے کی نیت کرنا. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ, میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, کرتی ہوں, آسان فرما, قبول فرما. ٹھیک ہے, ایک نیت ہو گئی. دوسرا تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسا ہی جو ہے, یعنی اب احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں. احرام کی جو پابندیاں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کو پیشانی اور چہرے پر کپڑا نہ لگے. خواتین کے لیے احرام کا کوئی الگ چادر نہیں ہے, ان کے جو کپڑے ہیں اسی میں ہوتا ہے. البتہ سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے اسکارف پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چہرہ, چونکہ چہرے, ان کو بھی چہرے پہ کپڑا لگانا نہیں ہے,
ایک ہیٹ کے ویسا آ کے اوپر سے نقاب ڈال لیتے ہیں، یا کوئی ہیٹ لے لے کے اوپر سے نقاب ڈال لیں. مقصد یہ ہے چہرے کو کپڑا نہ لگے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا کرنا ہے کہ دونوں کو، مرد حضرات اور خواتین کو، چہرے پر کپڑا نہیں لگانا. اسی طریقے سے ناخن نہیں کترنا، بال کنگھی نہیں کرنا، بالوں کو اکھاڑنا نہیں، خوشبو نہ سونگھنا، نہ لگانا، نہ کھانا. پکی ہوئی چیزوں میں خوشبو وہ الگ بات ہے، لیکن الگ سے خوشبو نہ کھانا، نہ سونگھنا، نہ لگانا. خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا، صابن یعنی میل کچیل نہیں دور کرنا. اور مرد حضرات کے لیے یہ جو پاؤں کی اوپر کی ہڈی ہے، ایسے چپل نہیں پہننا جس سے یہ اوپر کی ہڈی چھپ جائے، شوز یا پھر اسی لیے 2 پٹی والے ہوائی چپل یا لیدر کے چپل استعمال کریں مرد حضرات. مرد حضرات کے لیے سر کو بھی کھلا رکھنا ضروری ہے. خواتین سر کو ڈھانکیں گی لیکن مرد حضرات سر کھلا رکھیں گے. تو یہ احرام یعنی احرام کی پابندیاں ہیں، اس کو یہ کرنا ہے. تو ان پابندیوں میں رہ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، احرام باندھتے وقت ہی جو ہے سیدھا مونڈا کھلا رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سیدھا مونڈا ڈھکا ہوا رہے گا، اسی حالت میں رہیں گے. اب اس کے بعد اصل بات، ایک بات اہم بات نوٹ کر لیں، نیت اور تلبیہ پلین میں بیٹھ کر پلین اسٹارٹ ہو جائے تو شروع کر دیں. عموماً کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بمبئی میں. بیٹھ گیا تھا میں احرام کی نیت کر لے کے تلبیہ پڑھ کر، بیٹھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن اعلان کر دیا کہ جو ہے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم فلائی آف نہیں کر گئے. اتر گئے، پھر 2 دن کے بعد جانا پڑا، تو 2 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے پلین جب شروع ہو جائے تو اس وقت پر اعلان نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں. جب تک آپ 2 چیزیں نہیں کریں گے احرام کی پابندیوں میں نہیں آئیں گے. تلبیہ پڑھ لیے لیکن نیت نہیں کرے تو بھی احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. تلبیہ اور نیت سے احرام کی پابندیوں میں داخل ہوں گے. جیسا ہی احرام کی پابندیوں میں آ گئے، اب پلین میں بیٹھ کر عام طور پر، خاص طور پر خواتین کو بھی، جیسا میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، گزشتہ شعبان میں جب میں عمرے کے لیے گیا تھا تو پلین میں 2 سیٹوں کا تھی. سامنے 2 سیٹ، میرے ساتھ 2 سیٹ، پیچھے 2 سیٹ. میرے بازو کی سیٹ خالی تھی، میں اکیلا تھا. سامنے 2 ہوتے ہیں، پیچھے 2 ہوتے ہیں. سامنے کی 2 ہوتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، پورے سفر میں ان کی آواز آئی نہیں میرے کو، ذکر میں، دعا میں، جو بھی تھی وہ تھی. پیچھے کے 2 ہوتا پلین میں چڑھنے سے لے کے اترنے تک ٹر 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 بھاؤ کی، ساس کی، دیور کی پوری کہانی سنائی میرے کو. حالانکہ میں بیچ بیچ میں سے زور سے تلبیہ پڑھوں، میں دعائیں کروں، ذکر کروں، تاکہ کم سے کم انہوں تو بھی تلبیہ پڑھتی ہیں. کیا بولتے نہیں. تو اسی لیے یہ بہت بڑی غفلت ہے. آدمی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، احرام کی حالت میں ہے. ایسے وقت پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے ہیں اور بڑے اولیاء میں سے ہیں. وہ حج کے سفر پہ نکلے ہیں، ساتھ میں سواری پر ان کا ایک اور ساتھی بھی ہے. پوری رات رونے میں گزار دیے. تو بازو والے نے کہا کہ آپ اتنا روئے ہیں، گناہوں کا مسئلہ ہے تو گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لو، ختم، اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی کو جو سواری پر سوار تھا کہا، نہ میرے دل میں بڑے کبیرہ گناہوں کا خیال ہے، نہ صغیرہ، نہ چھوٹے گناہوں کا خیال ہے، نہ بڑے گناہوں کا. مجھے ایک بات یاد آ گئی
میرے استاد تھے جس سے میں نے علم حاصل کیا، اور بہت اللہ والے تھے، لوگ ان سے یعنی دعاؤں کے لیے جاتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، اور بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ ایسی مقبول ہستی تھی، لیکن مرتے وقت وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے میں اللہ سے حسن خاتمہ مانگ رہا ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ پوری رات اسی بات پر روتے رہے۔ تو اس لیے ذرا سا ذہن میں رکھ لیں، خواتین سے بھی ابھی سے عادت ڈالیں بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہاں پہنچتے تمہیں کہا کہ پاکستان کے کتنا پیسہ لگا تمہارے کو، خرچہ کتنا ہوا، بچے کتنے ہیں، تمہیں کہا کہ بنگلہ دیش کے کتنا خرچہ لگا، کتنے پیسے لگے، کہیں کو یہ پہنچاتا تمہارے کو، کیا فائدہ تمہارے کو اس سے؟ تمہیں کہا کہ انہوں کہا کہ اس کے بجائے یہ یاد رکھیں جیسا ابھی سیکھنے سکھانے کا عمل ہوا ہے، ایسا ہی سیکھنے سکھانے کا عمل کریں۔ کہاں بھی ہوں دے بھئی میرا سورہ فاتحہ سن لو، میرا تلبیہ سن لو، آپ سناؤ ان کو، انہوں آپ کو سناتے ہیں۔ تو اسی لیے پلین میں بھی خاص طور پر بعض وقت لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بٹن کون سا، وہ بٹن کون سا، وہ کیسا، کئی کو وہ تو فرسٹ ٹائم بیٹھے رہتے ہیں پلین میں، پلین کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پلین کو دیکھنا چاہے تو واپسی میں دیکھ لو، واپسی میں ٹرین سے آتی ہے نا، بس سے، کیا حساب، واپسی میں بھی بس سے آتی ہیں، واپسی میں بھی پلین سے آتی ہیں، تو واپسی میں پلین کو دیکھ لو، کوئی بات نہیں، دیکھنا چاہے تو بٹن یہ کون سا وہ کون سا واپسی میں دیکھ لو، لیکن کم سے کم جو ہے جاتے ہوئے پورا سفر دعا میں، ذکر میں، تلبیہ میں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے مظلومین کے لیے، جو مظلوم دنیا میں جہاں بھی ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، ان کے لیے خوب ہمارے ملک میں اور جہاں جہاں بھی تمام کے لیے خوب رو رو کر آنسو بہا کر ان کے لیے مانگو۔ اور آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ہم خادمین کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ ایمان والی زندگی دے اور حسن خاتمہ شہادت والی موت دے، سب کے لیے مانگیں۔ کریں گے یہ کام، اہم کام بولوں میں، پلین میں خاص طور پر احرام باندھنے سے لے کر عمرہ ختم ہونے تک اپنا وقت ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ویسٹ نہ ہو۔ یہ اہم بات ہے، میں پھر پوچھوں گا آپ کو کیا کیا کرنا ہے احرام کے بعد، وہ تو یہ بولنا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی آپ ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، حج ٹرمینل پر پہنچیں گے، تو پہلے پلین سے اتر کر آپ کو بس میں بٹھایا جائے گا، بس سے پھر آپ جو ہے اندر ٹرمینل پہ جائیں گے، ٹرمینل سے جو ہے پھر وہاں آپ کو پاسپورٹ جہاں امیگریشن ہوتا ہے وہاں لے جایا جائے گا، آپ کے پاسپورٹ پر اسٹامپ لگے گا، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اسٹامپ لگنے تک۔ اس کے بعد باہر نکل کر آپ اپنا سامان لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں سے لے کر آخر تک جیسے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، ویسے اپنے سامان کی بھی حفاظت کر لیں۔ نہیں لو یہاں کون چوری کرتا ہے، یہاں ایسا نہیں، جس بس میں آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں آپ کا سامان ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوری طریقے سے پلین میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے تک کم سے کم جو ہے آپ کو 14 گھنٹے 18 گھنٹے بعض وقت ایک دن لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
बल्कि कोशिश करें अपने हैंड बैग में 2 दिन 3 दिन की दवाइयां अपने साथ रखें, इहराम की चादर रख लें, औरतें भी अपना एक जोड़ा अपने हैंड बैग में जो सामान आपको हैंड बैग की लिस्ट और लगेज की लिस्ट वगैरह दिए हैं तो वो उसका ख्याल में रख लें। एक और अहम बात, घर से निकलकर वापस आने तक अपनी जरूरियात में, चाय पानी में, नाश्ता वगैरह होटल से लेना है, टैक्सी, कुर्बानी वगैरह जितनी जरूरतें हैं, इनको खर्च करते हुए 1 रियाल को 21 रुपया समझो। 1 रियाल वो तो कितने, 1 रियाल वो तो कितना, 1 रुपया। जब तुम्हें जो है खर्च कर सकती, चाय की दुकान को चले गए एयरपोर्ट पर, चाय कितना, वो तो 15 रियाल बोलता हूं, 15 रियाल वो तो कितने रुपए हो गए, हाँ 300 रुपये, 300 क्या 600 रुपये। अब तुम्हें 600 रुपये बोलते, चाय नहीं पीते, सिर दुखते खाता है, बीच में जगह ऊंच नीच हो गई तो फाइटिंग शुरू हो जाती, जोग मरद की लड़ाई। कई को चाय के वास्ते, उस वास्ते 15 रियाल होंदे, 20 रियाल होंदे, 5 रियाल होंदे, चाय पीना है, जरूरत है, पी लो। और एक बात याद है, अपनी जरूरत पर जो पैसा खर्च करेंगे, 1 रियाल के बदले अल्लाह 1 लाख रियाल सदका करने का सवाब देंगे। खर्च करने में कंजूसी नहीं करना और हमेशा जो है रियाल को रुपये समझो, खर्च कर सकती, ठीक है। अब एयरपोर्ट से सामान वगैरह लेकर आपको एक स्पॉट पर जहां इंडियन फ्लैग्स रहते हैं वहां ले जाया जाएगा, वहां थोड़ा सा इंतजार कर लें, वहां भी नमाज वगैरह पढ़ लेना जरूरत के बाद बस में बैठकर आप मक्के मुकर्रमा पहुंचेंगे। बस में बैठकर मक्के मुकर्रमा पहुंचेंगे। मक्के मुकर्रमा तकरीबन जिद्दा से मक्के मुकर्रमा 2 घंटे लग सकते हैं बस के जगह। तो अपनी बिल्डिंग पर पहुंचने से पहले एक बैज देते हैं येलो कलर का, रिस्ट बैज, बस से नीचे उतरते वो अपने साथ रख लें। उसके बाद वहां टॉयलेट, सऊदी अरब में जितने भी टॉयलेट हैं अक्सर वो जो है कमोड वाले हैं, कुर्सी वाले हैं, वेस्टर्न स्टाइल के हैं। अब वैसे टॉयलेट पे तुम्हें ऐसा पांव ऊपर रखो, ऐसा बैठने की कोशिश करेंगे तो दन बोल को गिर जाते हैं और वो पूरा कुर्सी खराब हो जाती। उसके वास्ते जैसा कुर्सी पर बैठते हैं वैसा बैठो, उससे पहले धो लो, टिश्यू से पोंछ लो, कोई बात नहीं, साफ कर लेकर जैसा कुर्सी पर बैठते हैं वैसा बैठना है। नहीं मैं ऐसा बैठता हूं बोल के बोलो तो तुम्हारे को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, ठीक है। उसके बाद पानी का, वहां पानी के जो लगे हुए हैं, हमेशा जो भी हम्माम में जाएंगे आप, गर्म पानी, ठंडा पानी, सीधे हाथ का जो नॉब है वो ठंडे पानी का है, दावे का पानी गर्म, एक साथ तुम्हें फौरन खोल दिए। अगर पानी एकदम गर्म है तो सीधा ऊपर से आगो तुम्हारे ऊपर पड़ता हो। शावर है नहीं है वो जरा अच्छा देख लो, हम्माम में भी खवातीन को भी समझा दो ये ऐसा है, ये ऐसा है बोल के। इसलिए कि एक बार करनूल के एक हजानिमा एकदम ऐसा गर्म पानी खोल दी, बेचारा गर्म पानी ऊपर से पड़ गया, आबले आ गए थे उनको। जरा ये चीजें जरूरत की चीजें, इसको ख्याल में ध्यान से रख लो। उसके बाद तैयार होने के बाद कोशिश करें ग्रुप की शक्ल में उम्रे को जाएं, ठीक है। नहीं हो सका अपने आप को तैयार कर लें कि मैं अकेली जाकर अकेली वापस आ सकती हूं, ऐसा तैयार होके जाना। नहीं लो हमारे साथ हमारे मियाँ है, उन्होंने बहुत तय कर लगी, हम मौलाना है, उन्होंने बहुत पुराने हैं, नहीं साहब है, ये सब जैसा हर आदमी अपना खाना अपना पीना है वैसा ही उम्रा हज में मैं अकेली कर लेना, मैं अकेला कर लेना, पूरी तैयारी के साथ जाएं। उसके लिए बिल्डिंग को छोड़ने से पहले बिल्डिंग के लोकेशन का कार्ड ले लें। हर बिल्डिंग वाले के पास बिल्डिंग के पता का कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड जितना होता है उतना कार्ड होता है, वो कार्ड जरूर ले लें। एक तो हाथ का रिस्ट बैज जो बस में दिए आपको उतरने से पहले, वो
اور बिल्डिंग का कार्ड, ये बहुत अहम चीज है। अगर आप भटक भी गए, कोई टैक्सी वाले को वहां टैक्सी लेते वक्त उर्दू जानने वाले को प्रेफर कर लें। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं सऊदी के मुकाबले में, अरबियन के मुकाबले में उर्दू को प्रेफर कर लें, उर्दू जानने वाले को। उसको आप अपना वो जो बिल्डिंग का कार्ड बता दिए तो वो लाके आपके बिल्डिंग तक छोड़ देता। 50 रियाल, 100 रियाल जो भी लेता ले लेता। इसीलिए जाने से पहले उम्रे को जाने से पहले खवातीन के पास भी पैसे रखें। नहीं लो जो महिला को क्या करना, मेरे पास गमे जाती मुल्को नको बोलो, उनके पास भी थोड़े पैसे रखो। एक 200 रियाल, 300 रियाल उनके पास भी रख लो, खवातीन के पास भी रख लो। और पहली मरतबा उम्रे को जाने से पहले जो पैसे ज्यादा हैं तो वो अपने बैग में, कहीं जेब में वगैरह में, किसी को मालूम नहीं, ऐसा रख लेकर लॉक डालकर जा सकते हैं। पहली मरतबा पूरे पैसे अपने साथ ना रखें, बेहतर है। ठीक है, महफूज जगह पर रख लेकर, जहां आपको ये है, ये सूटकेस को भी लॉक, रूम को भी लॉक, इस तरीके से रख लेकर जो है अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपने पैसों की हिफाजत कर लें। अब यह है कि जैसा ही पहली बात यह है कि पहली मरतबा उम्रा करने जा रहे हैं तो खास तौर पर बहुत ये तय कर लें कि मुझे अकेली जाकर अकेली आना है। वो तैयारी के साथ जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता भटक गए तो भी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं, वरना जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जब आप चले जाएंगे तो वहां जो मस्जिद है, मस्जिद अल हराम, उमूमन मक्के में, मदीने में जो मस्जिद नबवी है या फिर काबतुल्लाह वाली मस्जिद है, उसको हरम हरम कहते हैं। टैक्सी वाले को भी बोले तो सीधा वहां हरम बोले तो लेको जाता, चाहे मक्के में हो मदीने में हो, हरम बोलते हैं। तो मस्जिद अल हराम उसका नाम है। जब मस्जिद को जाएंगे तो वहां यह है कि इहराम वालों को अलग गेट से दाखिल होने देते हैं और जो सादे कपड़ों में हैं उनको अलग गेट से। जरा पूछ लें उम्रा करने के लिए जाना है कौन से गेट है बोल के। जैसा ही आप दाखिल हो गए, यानी एक तो है गेट नंबर 1, हमेशा खुला रहता है इहराम वालों के लिए। ठीक है, एक दूसरा है बाब फहद, तीसरा बाबुस्सलाम। ये 3 गेट सिर्फ इहराम वालों के लिए हैं। तो जिस गेट से भी आप दाखिल हो जाएं, गेट नंबर नोट कर लें। 1 नंबर है, 25 नंबर है, यानी तो जो भी, चूंकि वहां 200 गेट हैं, गेट नंबर नोट कर लें और ये देख लें कि मुझे दोबारा इसी गेट के पास आना है, ताकि आप वहां से निकलकर टैक्सी ले लें तो अपनी बिल्डिंग पे पहुंच जा सकते हैं। उमूमन जो है अजीजिया वालों के लिए 2 बसेस बदलना पड़ता। ठीक है, पहले अजीजिया से निकलकर महबसुल जिन आते हैं, महबसुल जिन से फिर एक तरफ आते हैं, या नहीं तो अजीजिया से निकलकर खुदाई को आते हैं, खुदाई से लेकर ऐसा आते हैं। तो जरा सा कौन सी बस, आपका ब्रांच नंबर, बस नंबर जरा नोट कर लें, आपकी बिल्डिंग नंबर, आपका कवर नंबर, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। जैसे ही आप मस्जिद हराम पहुंचेंगे तो जिस गेट से भी आप दाखिल हों, दाखिल होकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वहां ऐन नमाज के वक्त पर नीचे उतरने नहीं देते, तवाफ करना है। ये काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह के आसपास में आसमान नहीं है, खुला हिस्सा है, उसको मताफ कहते हैं, तवाफ करने की जगह मताफ। जो छत वाला हिस्सा है वहां तक तो पहुंच सकते हैं, नीचे उतरना वो तो सीढ़ियों से तकरीबन 25-30 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता। नीचे उतरकर थोड़ा सा आप जैसा इतना हिस्सा है आगे बढ़ेंगे तो जब आपको मताफ मिलेगा। नीचे उतरकर अगर लेट है थोड़ा सा ऊपर ही इंतजार कर लें, नीचे उतरने देंगे तो फिर नीचे उतरकर जब आप मताफ में पहुंचेंगे, मताफ में पहुंचेंगे तो पहली नजर काबतुल्लाह पे जो पड़ेगी, दुआ कर लें, खूब जम के दुआ कर लें। पहली नजर पड़ते ही काबतुल्लाह पर एक तो यह है कि तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दूसरा अशहदु अल्ला इलाहा तशहुद, दूसरा कलमा, तीसरा जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना ज़लमना अनफुसना। और ये दुआ मांगे अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं जो दुआ मांगते जाऊं तो कबूल करते जा।
اپنے لیے, ساری امت کے لیے, جن بھائیوں نے آپ کی خدمت کی ہے جس انداز سے بھی بیانات کے ذریعے کھلا پلا کر جیسا بھی, ان تمام کے لیے بھی دعا کر دیں. ٹھیک ہے. اب طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ادھر سے داخل ہوں, ادھر سے. کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں, 4 ڈائریکشن میں کسی بھی ڈائریکشن سے آپ داخل ہو سکتے ہیں. طواف شروع کرنے کے لیے 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کعبۃ اللہ کا دروازہ, ایک نشانی کعبۃ اللہ کا دروازہ, دروازے کے نزدیک جو کونا ہے وہاں سے ایک نشانی. دوسرا حجر اسود, یہ سفید یعنی چاندی کی پلیٹ والا حجر اسود, 2 نشانی. تیسری نشانی یہ جو کونا ہے اس کونے پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. بقیہ تینوں کونوں پر اللہ اکبر لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن اس کونے پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے سیدھے جو ہے گرین لائٹ ہے. یہ 4 نشانیاں ہیں. یہاں پہنچنا ہے, اس کونے کے قریب پہنچنا ہے. یہاں پہنچنے سے پہلے ایک تو تلبیہ بند کرنا, لبیک اللہم لبیک اسٹاپ کر دینا, ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ احرام کو یعنی سیدھے بغل سے نکال کر دامیں بغل پر ڈال لینا, یعنی سیدھا مونڈا کھلا رکھنا. اس کو استباء کہتے ہیں. تلبیہ بند کرنا, استباء, اور تیسرا جو ہے نیت کرنا اور طواف شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ 1:15 ہو چکا ہے, 1:30 بجے جماعت ہے یہاں پر. خاص طور پر آپ تمام حضرات سے ابھی بقیہ جو ہے عمرے کا طریقہ ہے اور عمرہ اور حج کے درمیان میں کیا کرنا وہ ہے, حج کے فضائل ہیں, مسائل ہیں, زیارت نبی ہے, یہ تمام کام کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ اوپر آ جائیں گے نماز اور کھا کر, اتنا جلدی ہم شروع کر دیں گے. کوشش کریں 2 بجے تک. ابھی پہلے خواتین کو کھانا کھلا دیا جائے گا, ہم نماز پڑھ کے آئیں گے. پہلے خواتین کھانا کھا لیں, بعد میں نماز پڑھ لیں, اور مرد حضرات پہلے نماز پڑھ لیں, آ کے کھا کر فوراً 2 بجے 2:10 تک آپ یہاں یہ ہو جائیں گے. تو 1 گھنٹہ ٹائم دیں گے نماز کے لیے, کھانے کے لیے. 2:15 بجے انشاءاللہ پھر سے شروع کر دیں گے. بعض لوگ جو ہے جو کھانے کے بعد چلے جانے کا پلان لے کے آئے ہیں, اللہ کے واسطے رک جائیں. اہم مسائل, اہم ہدایات آپ کے سامنے آنے والی ہیں جو حج کے عمرے کی جان ہیں. سب رہیں گے انشاءاللہ. کون جانے والے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کھانا کھانے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد کرسیاں خالی رہتی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کھانا کھانے کے بعد سونا نہیں. دیکھو قیلولہ آج نہیں, بیچ بیچ میں 2-3 سوالات کر دیا تو نیند بھی چلے جاتی آپ کی. ٹھیک ہے. نماز ابھی بقیہ عمرہ طواف کیسا کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی وغیرہ دوپہر میں بتا دیں گے انشاءاللہ. نماز کی تیاری کر لیں, نماز پڑھ لیں. یہاں پر مسجد میں 1:30 بجے جماعت ہے, سڑک پر مسجد میں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.